السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، سب خیر خیریت۔ واپس آ گئی ہوں میں خیریت سے۔ آج صبح میں نے ایک بات پڑھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں گی ضرور۔ ایک کافر نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ دو جو اچھے اچھے کام کرتے ہو اور بڑا اپنی طرف سے نیک پارسا بنے پھرتے ہو کہ تمہیں جنت ملے گی بعد میں، تو اگر یہ جنت نہ ملی تو کیا ہوگا؟ تو مسلمان نے بڑا اچھا جواب دیا۔ مسلمان نے کہا کہ چلو میری تو خیر ہے نا، نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر واقعی دوزخ کا وجود ہوا اور تم جو کچھ کرتے پھر رہے ہو یہ سوچ کے کہ دوزخ نہیں ہوگی، اگر وہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھی لگی مجھے یہ بات۔ ہم لوگ شاید اپنی عاقبت سے مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، ہم نے حساب دینا ہے نا؟ لڑائیاں جھگڑے بحث مباحثے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ وہاں سے اٹھ جایا جائے۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، بحث کا رخ موڑ دینا چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے اس کو سمجھانے بجھانے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ نہ کرو، صحیح بات نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا وہ جو میرے باپ دادا چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ تو اب وہ بحث کو خراب کرنا چاہ رہا تھا نا۔ اب اگر یہ کہتے کہ ہاں وہ تو جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، انہوں نے تو اچھا نہیں کیا، یا ان کا حساب ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا جو انہوں نے کیا ہے، تو سارا کام خراب ہو جاتا۔ تو حضرت موسیٰ نے بڑے طریقے سے بات کو چینج کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ان کو دیکھو، شکر ادا کرو، اور بڑے طریقے سے بات کی۔ تو بات طریقے سے کرنی چاہیے، اور ورنہ تو پھر سارا کام خراب ہو جاتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ کیا لڑائی جھگڑوں کا فائدہ؟ غصوں کا گھر خراب کر لیں۔ یہ جو حسد ہے نا بڑا کام خراب کرتی ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، اللہ جانتا ہے آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہی ہے، پر میں حسد نہیں کرتی کبھی کسی سے۔ ٹھیک ہے، جو جہاں رہ رہا ہے خوش ہے، ہم جہاں رہ رہے ہیں ہم وہاں خوش ہیں۔ میں تو کہتی ہوں جس سانس بھی آ جا رہا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتیں تو ہیں ہی ہیں۔ یہ کبھی سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہم آرام سے سانس لے رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ اگر سانس نہ آئے تو کیا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی امی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وینٹیلیٹر پہ تھیں وہ۔ سانس نہ آئے تو انسان کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوششیں کر لیتے ہیں سب اپنی اپنی جگہ پہ۔ اور میری بیٹی ہے زینب، اس کے سسر بہت بیمار تھے، ایک دم سے ان کو تکلیف ہوئی اور سانس نہیں آ رہا تھا، تو وہ شہاب کی امی کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ سارا کچھ دیکھا نا ٹراما، اس سے میرا دل دہل گیا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو سانس نہیں آ رہا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ ہے نا زندگی میں، ہم لوگ روز دیکھتے ہیں لیکن ہم پھر بھی سبق نہیں حاصل کرتے۔ اب ان کا بیٹا باہر سے آیا ہے، سارے بچے باہر ہیں۔ ایک تو یہ بڑا کام خراب ہو گیا کہ ہر کوئی باہر جا رہا ہے، ہر کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ پیچھے سے بچے کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے ماں باپ کو دیکھنا، یہ کمنٹس دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں بچے، میں نے دیکھے ہیں کہ ہم اس لیے تھوڑی ہیں کہ ہم ماں باپ کو دیکھیں، ہماری اپنی زندگی بھی تو ہے۔ ایسے کمنٹس دینا زیب دیتا ہے بچوں کو، لیکن ہیں ایسے بھی لوگ جو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ماں باپ کا جو ہے نا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جو ماں باپ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے یہ بات۔ ایسی میں کل کہیں دیکھ رہی تھی کہ ٹیکس دینا ہے، اس چیز پہ بھی ٹیکس دینا ہے، اس چیز پہ بھی ٹیکس دینا ہے، ٹیکس 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 ٹیکس۔ سہولتوں کے بدلے ٹیکس ملتا ہے نا، کہ ماں باپ کبھی ٹیکس مانگتے ہیں؟ مائیں ساری زندگی اپنی گزار دیتی ہیں، کوئی ٹیکس مانگتی ہیں؟ اگر وہ ٹیکس مانگے نا بچوں سے تو بچے تو کنگلے ہو جائیں، کچھ بھی نہ کر پائیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ یہ مائیں ہیں جو کچھ نہیں مانگتی، ماں باپ کچھ نہیں مانگتے، دیتے ہی رہتے ہیں ساری عمر۔ پیاری محبت چاہیے ان کو صرف، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پیار محبت ملے گا تو کام چلے گا، باہر بھاگ جائیں گے تو پھر تو کام خراب ہے۔ بچے جو ہے نا وہ وائٹامنز ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، ایسا ہی ہے نا؟ اور ماں باپ بھی وائٹامنز ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ ماں باپ جن کے نہ ہوں ان کو پتہ ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تب پتہ چلتا ہے جب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایمپیتھی کرنا سیکھیں، ماں باپ کے ساتھ ایمپیتھی کرنا سیکھیں، دنیا والوں کے ساتھ ایمپیتھی کرنا سیکھیں۔
ہر ایک کے ساتھ ایمپیتھی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے شوز میں رہ کے سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا تو پھر ہم کیسے سوچتے، ہے نا؟ مجھے بڑی دیر سے ایمپیتھی کا مطلب سمجھ آیا. کسی کو ڈیورس ہوتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کی جاب چلی جاتی ہے، کسی کے پاس جاب نہیں ہے. 2 بول پیار کے ضروری ہیں بس. کسی کو آپ کا کندھا چاہیے ہوتا ہے بس. اگر یہ بھی آپ کر دیں تو بہت ہی بڑی بات ہے. لیکن انسان ناشکرا ہے نا. انسان جو ہے نا وہ سوچتا نہیں ہے. باہر بھاگ رہے ہیں سارے. اپنے ملک میں تو کہتی ہوں تھوڑا کھا لو، تھوڑا پہن لو، لیکن اپنے ملک میں رہو. ہم لوگ بھی گئے تھے باہر، موقع ملے لیکن ہم واپس آ گئے. اور مجھے یاد ہے PIA میں آئے تھے اور جس دن ہم لینڈ کیے تھے نا لاہور پہ، میں نے تالیاں بجائی تھیں. پورے جہاز نے پھر تالیاں بجائی تھیں میرے ساتھ کہ شکر ہے میں واپس آ گئی ہوں اپنے ملک میں. اپنا ملک جو ہے نا بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اور جو اس کے خلاف کھدائیاں کر رہے ہیں اللہ ان کی کھدائیاں خراب کرے. جو برا کرے گا وہ برا ہی پائے گا، ضرور پائے گا. زندگی میں دیکھ لیں گے کہاں کہاں سے لوگ، کہاں کے لوگ کہاں کہاں چلے گئے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ ہمارا جو اسلام ہے نا یہ عدل کا دین ہے. جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا ہی کریں گے. احسان اچھا ہی دینا ہے. احسان کا بدلہ احسان ہے. کس طرح ہم نہیں کرتے یہ سب کچھ؟ کیسے ہم بھول جاتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تھا؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق تھا. ایسے بھی ہیں لوگ نا. کچھ لوگ احسان کا بدلہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ تو ہمارا حق تھا، کوئی بات نہیں، کر دیا اس نے تو کیا کر دیا، 30 مار خانی کر دی. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو سانس کا آنا جانا ہے، اگر آپ صرف اس پہ ہی سوچیں نا، چھوڑ دیں سب کو. کیا بڑی نعمت ہے نہ آئے نا تھوڑی دیر کے لیے سانس. میں کئی ویڈیوز دیکھتی ہوں فیس بک پہ ڈالی ہوتی ہیں، وہ نماز پڑھا ہے ادھر ہی گر کے مر گیا، وہ وضو کر رہا ہے ادھر ہی گرا اور مر گیا. کس کا کس وقت ٹائم آنا ہے کچھ پتہ نہیں. ایسا ہی ہے نا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں. کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو اپنی آخرت کی نہیں فکر ہوتی، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اوپر جائیں گے. میں نے کہا پتہ نہیں، پتہ ہوتا تو ہے. دیکھ تو رہے ہوتے ہیں روز، جنازے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، قبروں میں دفن بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. لیکن شاید بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے اوپر. اچھا سلوک کرنا چاہیے نا دوسروں کے ساتھ. اور ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے. آج میں ایموشنل ہو گئی ایکچولی. بس وہ جو بیمار ہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کے سارے بچے باہر ہیں اور وہ آئے ہیں ابھی 2 ہفتے کے لیے. ان کا بیٹا آیا ہے، ڈاکٹر ہے، اتنا پڑھ لکھ کے باہر چلے جاتے ہیں. وہ آیا 2 ہفتے کے لیے پھر چلا جائے گا. وہی میں اپنی بیٹی سے پوچھ رہی تھی پھر کیا ہوگا. کہتی پتہ نہیں ماما پھر آگے کیا ہوگا. اللہ بہتر کرے سب کے لیے. لیکن یہ زندگی جو ہے نا یہ ایسی گزر جاتی ہے. کچھ نہ کچھ کام بھی کرتے رہنا چاہیے. کچھ خواتین جو ہیں وہ گھر پہ اکیلے بیٹھی رہتی ہیں، بور ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ کرے. کھانا پکائیں. میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، اس نے گھر پہ نا کھانا پکا کے تو کیٹرنگ شروع کر دی ہے اور اتنا اچھا ان کا کام چل پڑا ہے. اس کا ایک مینیو ہوتا ہے، اس میں ایک سالن ہوتا ہے، گھر کی روٹی ہوتی ہے اور تھوڑا سا کوئی سویٹ ڈش بھی ہوتی ہے، اور بڑا اچھا اس کا چل گیا ہے اور مناسب سا ریٹ ہے. تو اس طرح کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں گھر پہ. کڑھائیاں سلائیاں کی جا سکتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور شکر ادا کریں. بس شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے اسے ہمیں یہ سانس دی ہے. آج تو مجھے یہ سانس جو ہے نا بار بار خیال آ رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں. احسان ہے تیرا. بس سانس لیتے رہیں اور ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام آسان کرے، آپ کے سارے مسئلے حل کرے. آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے دوسروں کو خوش رکھیے. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.